اللهم صل على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان اولیاؤه الا المتقون وقال تعالى ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا صدق اللہ مولانا العظیم۔ کل سے میرے سر میں تکلیف ہے، ہمارے ہمزلف بھائی شہزاد صاحب کا انتقال ہو گیا تھا، اس میں مشغولیت رہی آج بھی کل بھی۔ یہ تو اچھا ہوا قاری یاسف رشیدی صاحب آ گئے، کچھ آپ کا انہوں نے بھی ایمان تازہ کر دیا۔ تو مختصر بات کرنے کا ارادہ ہے۔ انسان کی فضیلت تین کاموں سے ہے۔ انسان اللہ تعالیٰ کی نظر میں تین کاموں سے قیمتی بنتا ہے۔ پہلا کام ایمان ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں مفت دیا ہے، صحابہ نے قیمت ادا کر کے لیا تھا، ہمیں مفت مل گیا، انہوں نے جانیں بھی دیں، مال بھی لٹائے، گھر بار لٹائے، پھر جا کر ان کو یہ دولت ملی، لیکن ہمیں مفت مل گئی۔ جس طرح باپ محنت سے کمائے تو اولاد کو وراثت میں مفت مل جاتی ہے، صحابہ کی قربانیاں اور اس پہلے طبقے کی قربانیوں سے ہمیں ایمان مفت میں مل گیا۔ تو پھر ہوتا یہ ہے کہ انسان کو جو چیز مفت ملتی ہے اس کی ناقدری کرتا ہے۔ جیسے ایک آدمی تھا، وہ اپنے خوبصورت دوشالے کے ساتھ جوتا صاف کر رہا تھا، تو کسی نے کہا کہ یار اتنا قیمتی دوشالہ ہے تو جوتا صاف کر رہا ہے؟ انہوں نے کہا یہ دوشالہ مجھے وراثت میں ملا ہے باپ کی، اور جوتا میں نے خریدا ہے۔ آج چونکہ ایمان ہمیں مفت میں ملا ہے، اس کی اتنی اہمیت نہیں ہے جتنی سے دنیا کی ہے جو ہم کماتے ہیں، کہ یہ ہم کما رہے ہیں جی، وہ جی بڑی محنت سے آئی ہے، جی بڑی محنت سے آئی ہے، ہم اس کے لیے ایمان بھی اپنا داؤ پر لگا دیتے ہیں۔ آج صحیفہ دہر میں دیکھ لیں، چھوٹی چھوٹی قیمتوں پر ایمان بیچ رہے ہیں، چھوٹی سی قیمت پر، تھوڑا سا لالچ، تھوڑا سا وہ ملا، ایمان بیچ دیا۔ ارتداد اختیار کر لیا۔ کتنی بڑا طبقہ ہے مسلمان کہلاتا ہے، لیکن دل میں ایمان سے بغض ہے، اسلام سے بغض ہے۔ مفت کی چیز تھی، محنت سے حاصل کی ہوتی تو پھر ہر قیمت میں اس کو بچاتے۔ کیا ہو گیا؟ کوئی مسئلہ ہے؟ ہل جل نہ کرو بھائی۔ اس لیے پہلی چیز ہماری فضیلت کی ایمان ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ہمارے اس دل کی ڈبی میں رکھ دی ہے۔ اس لیے ایمان اتنی اندر رکھا ہے، اتنی دور رکھا ہے کہ اس تک پہنچنا آسان نہیں ہے، بہت دور رکھا ہے، اور کہیں نہیں رکھا۔ اس لیے دل کی حفاظت کے لیے پسلیاں بنائی ہیں۔ کوئی مارے گا مکہ تو پسلی ٹوٹتی ہے، دل تک چوٹ نہیں پہنچتی، ظاہری طور پر نہیں۔ اس لیے پیغمبر اسلام نے عورت کو بھی پسلی سے مثال دی ہے، اس لیے کہ پسلی ٹیڑھی تو ہے لیکن دل کو بھی بچا رہی ہے، جگر کو بھی بچا رہی ہے، معدے کو بھی بچا رہی ہے، تلی کو بھی بچا رہی ہے۔ تمہاری بیوی ٹیڑھی تو ہے، تمہارا ایمان بھی بچا رہی ہے، تقوی بھی بچا رہی ہے، تمہاری نسل بھی بچا رہی ہے۔ اگر میرا پتر، تو میرا پتر تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ بیوی کی وجہ سے تیرا پتر ہے نا۔ اگر دو نمبری کرے تو تیرا پتر کہاں سے ہوا پھر؟ بتاؤ بھائی۔ پھر تم کہتے یہ تو یوں ہے تو یوں ہے۔ بھائی تیرا پتر، تیری دھی، میرا پتر، میرا بیٹا، میری بیٹی، یہ بیٹا بیٹی کہاں سے آئے؟ یہ اسی زمین میں سے تو آئے۔ اس لیے رسول اللہ نے مثال دی پسلی سے، کیونکہ پسلی حفاظت کر رہی ہے ہمارے دل کی، اور دل کے نہا خانے میں ایمان ہے۔
اندر ایمان، اس کے اندر ایمان نہا خانے میں، دل کے نہا خانے میں ایمان رکھا ہے۔ یہ حدیث شریف میں آتا ہے، بخاری کی حدیث ہے کہ جب ایمان کی بشاشت دل کے رگو ریشے میں گھس جاتی ہے، پوری دنیا کوشش کر لے نکال نہیں سکتی اس کو۔ وہ پھانسی کے پھندے پہ تو چڑھ جائے گا، سولی پر لٹک جائے گا، جسم کے ٹکڑے کرا لے گا، لیکن اس ایمان کو اس دل کے اندر سے کبھی نہیں نکال سکتا۔ اس لیے نہا خانے میں اندر، اگر اندر نہیں گیا تو پھر تو باہر کی چیز ہے، کوئی بھی اٹھا کے لے جائے گا۔ نہا خانے میں وہاں تک نہیں پہنچ سکتے جب تک اس دل کو جو ہے چیرو، جب چیرو گے تو ویسے ہی روح ایمان لے کر اڑ جائے گی، ایمان بچ جائے گا۔ نہا خانے میں رکھا ہے۔ اللہ تعالی نے عجیب بات ہے، روحانی چیزوں کے لیے دل کا اندر کا حصہ بنایا ہے۔ امام رازی نے بڑی اس کی تفصیل لکھی ہے۔ یہ جو دل ہوتا ہے، جو نظر آتا ہے، یہ دل کا جسم ہے، اس کے اندر دل ہے، اس کے اندر دل ہوتا ہے۔ یہ دل نہیں جس دل کا یہاں ذکر ہوتا ہے، یہ وہ دل نہیں ہے، یہ دل کا جسم ہے، اس کے اندر دل ہے۔ جس طرح یہ آنکھ کا جسم ہے، اس کے اندر جو نور ہے وہ اصل آنکھ ہے، ورنہ نابینا کی بھی آنکھ ہوتی ہے، نور نہیں ہوتا۔ تو آنکھ کا جسم تو ہے لیکن آنکھ کا نور نہیں ہے تو دیکھتا نہیں ہے۔ میرے دوستو، دل کا یہ جسم ہے، اس کے اندر وہ دل ہے جس میں ایمان رکھا ہے۔ تو کیسے کوئی چھینے گا اگر یہاں رکھا؟ بولو بھائی، ہے کسی کی طاقت؟ کیسی جگہ اللہ تعالی نے منتخب کی ہے؟ اس لیے مجھے یہ شعر متنبی کا بہت اچھا لگتا ہے، عضل الآواز لحول قلب لتائی وحول احبت منہ فی سودائی۔ اے ملامت کرنے والوں، تمہاری ملامتیں دل کے باہر پھر رہی ہیں، لیکن جس سے میں پیار کرتا ہوں وہ دل کے نہا خانے میں تم پہنچتے ہی نہیں۔ جس مولا کا میں عاشق ہوں، جس مولا کے محبوب کا میں عاشق ہوں، اس تک تم پہنچ ہی نہیں سکتے، چاہے کتنا بھی کچھ کر لو تم۔ نہ تمہاری باتیں پہنچتی ہیں، نہ تمہارے ہاتھ پہنچتے ہیں، نہ تمہارا اسلحہ پہنچتا ہے، نہ تمہارے ہتھیار پہنچتے ہیں، کیونکہ میں نے رکھا ایسی جگہ چھپا کر ہے کہ تم پہنچ ہی نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ساری روحانی دولتیں وہیں رکھی، قرآن بھی وہیں رکھا، کلمہ بھی وہیں رکھا، ایسا چھپا دیا ہے۔ جب انگریز ہندوستان میں آیا تو اس نے مشورہ کیا کہ یہ ان مسلمانوں کا جذبہ کیسے ختم ہو سکتا ہے، کہا قرآن سے دور کر دو، یہ مشورہ دیا۔ انہوں نے کہا اچھا تو پھر کیا کرے؟ کسی بیوقوف نے کہا کہ قرآن مجید کے سارے نسخے ختم کر دو تو قرآن سے دور ہو جائیں گے۔ تو اس نے کہا کہ یہ تورات انجیل نہیں ہے جو تم پڑھ لیتے ہو یاد نہیں کرتے، یہاں تو لاکھوں ایسے لوگ ہیں جن کے سینے میں قرآن ہے، ان کا کیا کرو گے تم؟ یہی اس امت کی خصوصیت ہے کہ یہاں روحانیات، روحانی چیزیں، نورانی چیزیں دل کے نہا خانے میں رکھی ہیں۔ یہ فرمایا اللہ نے میری امت کے سینے انجیل کی کتابوں کی طرح بنا دیے ہیں کہ ان کے سینے میں انجیل کی کتاب صفحے پر ہوتی تھی، تختی پر ہوتی تھی، تورات تختیوں پر تھی، صحیفوں پر تھی، لیکن یہ کتاب جب نازل ہوئی تو رسول اللہ کے بھی سینے میں نازل ہوئی، دل میں نازل ہوئی، اور امت کے بھی سینے میں منتقل ہوئی۔ باہر کی چیزیں کہ آپ اسے اٹھا لو، یہ تو آسانی کے لیے قرآن مجید چھپے ہوئے ہیں، اگر یہ نہ بھی چھپے ہوں تو پڑھانے والے پڑھیں گے، پڑھنے والے سننے والے سنیں گے۔ کیا بتاؤ نبینا قرآن پڑھ سکتا ہے؟ تو پھر حافظ قرآن ہے نہیں، بلکہ ہر نبینا حافظ جی ہوتا ہے۔ عجیب بات ہے، حالانکہ اور قوموں میں بھی ہم نے اندھے دیکھے ہیں، انگلینڈ وغیرہ جاتا ہوں وہاں پر نبینے ہوتے، اس کو اندھا کہتے ہیں، لیکن یہاں قرآن ایسی نعمت ہے کہ وہی نابینا جب قرآن یاد کر لیتا ہے تو اس کو حافظ جی کہتے ہیں، اتنا بڑا ٹائٹل دے دیتے، حافظ جی، حافظ جی، حافظ صاحب، حافظ صاحب۔ دیکھو بغیر دیکھے قرآن یاد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو پہلی چیز ایمان ہے جس کی وجہ سے انسان کو ترقی ملتی ہے۔ نمبر 2 اعمال صالحات، وعمل الصالحات، نیک اعمال، نیک اعمال کرنے والا انسان ایمان کے بعد نیک اعمال کرتا ہے، جن میں 4 بڑے عمل ہیں، 5 بڑے اعمال ہیں جن میں، اور باقی اس کی اندر بے شمار اعمال ہیں۔
5 بڑے اعمال ہیں، زبان سے کلمہ پڑھنا، شہادت پڑھنا، شہادتین، نماز کی پابندی کرنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، یہ 5 بڑے اعمال ہیں۔ ان میں زکوٰۃ سب پر نہیں، حج سب پر نہیں ہے، روزہ سال میں ایک بار، ایک نماز رہ جاتی ہے جو روزانہ پڑھنی ہے۔ تو اگر یہ بھی نہیں پڑھے گا تو کیسے اعمال صالحہ؟ مجھے بتائیے، بولو۔ نماز نہیں پڑھتا پھر کون سا عمل صالح ہے؟ اس لیے رسول اللہ نے فرمایا ایمان اور کفر کے درمیان فرق نماز کرتی ہے، اس لیے کہ ایمان تو چھپا ہوا ہے جو اندر چھپا دیا اللہ نے۔ یہ کیسے پتہ چلے کہ تم مومن ہے؟ اگر نماز ہی نہیں پڑھتا تو کیا پتا تم مومن ہے یا کافر ہے؟ کیا علامت ہے، کیا دلیل ہے؟ فرمایا کہ کفر اور ایمان میں فرق نماز کرتی، کیوں؟ اس لیے کہ روزانہ کا وظیفہ ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا کسی آدمی کو مسجد میں جاتے دیکھو، اس کے ایمان کی شہادت دے دو، یہ مومن بنا ہے۔ تو ہمارے صالحہ میں ایک ہی عمل ہے جو روزانہ کرنا، نماز ہے، اس کے ساتھ دوسری نیکیاں بے شمار نیکیاں، یہ 70 72 77 شعبے رسول اللہ نے بیان فرمائے۔ اعمال صالحہ، عمل الصالحات، یہ دوسری چیز ہے جو انسان کو ترقی دیتی ہے، اس سے ایمان بھی ترقی کرتا ہے، ایمان پھلتا پھولتا ہے۔ ایمان کو پھلنے پھلانے والی چیز اعمال صالحہ ہے۔ اس لیے جب انسان نماز روزہ کرتا ہے اور ذکر اذکار کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، اعمال صالحہ کرتا ہے، اس کا ایمان میں ترقی ہوتی ہے۔ جیسے آپ درخت لگا دیں تو درخت تو لگ گیا، اب درخت کو بڑا کرنے کے لیے کھاد بھی دینی پڑے گی، آلی دینی پڑے گی، اس کی گوڈی بھی کرنی پڑے گی، سردی گرمی سے بچانا بھی پڑے گا، اس کی زائد شاخوں کو کاٹنا بھی پڑے گا، تب جا کر وہ بڑا ہوگا۔ تو اللہ نے ایمان کا درخت تو لگا دیا، اب اس کی ترقی کے لیے اعمال صالحہ دے دیے کہ اس کو لے جاؤ پر بڑا کرو، اس کو اتنا بڑا کر لو، اصلها ثابت و فرعها فی السماء، کہ اس کی جڑ تیرے دل میں ہو اور اس کی شاخیں عرش پر ہو۔ اعمال صالحہ سے نیک عمل، جس وقت جس عمل کی ضرورت ہے وہ کرے، وہ نیک عمل کہلاتا ہے۔ جس وقت ضرورت ہے، اس لیے صوفی جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ جو وقتی تقاضے کو دیکھتا ہے۔ اگر اس وقت تقاضا ماں باپ کی خدمت کا ہے تو وہ مقدم ہے، بال بچوں کو وقت دینے کا ہے تو وہ مقدم ہے، نفلی نماز چھوڑ دے، ان کی دیکھ بھال کرے۔ جیسے کہ واقعہ لکھا ہے کہ 2 بھائی تھے، ایک پر غلبہ تھا، عبادت کا، ہر وقت مسجد میں رہتا، نمازیں پڑھتا رہتا، روزے رکھتا۔ دوسرا بھائی بڈھی اماں کی خدمت کرتا، فرض نماز مسجد میں پڑھ کے آتا، سنتیں بھی اپنی ماں کے پاس، کیونکہ ماں بیمار تھی، ہر وقت اس کی دیکھ بھال کرتا۔ اب یہ جو بزرگ تھے جو بیٹھا ہوا تھا مسجد میں، اس کے دل میں یہ خیال آتا تھا اگر میرے بھائی کی بخشش ہوگی تو میری وجہ سے کہ میں اس کا بھائی ہوں۔ یہ بھی شیطان کا بہت بڑا چکر ہے، تھوڑی نیکی کرانے کے بعد پھر دماغ میں فتور ڈال دیتا ہے کہ یار میں تو بہت نیک ہو گیا، بس جس دن یہ بات آ گئی دماغ میں اسی دن تباہی آ گئی، کیونکہ شیطان کو بھی یہ تھا کہ میں بہت نیک ہوں، اس لیے تو آدم کو سجدہ نہیں کہا، میں اتنا نیک اور پارسا، میں آدم کو سجدہ کروں مٹی والے کو، تو کیا ہو، فخر فین نہ کر، نکل جا تو مردود ہے۔ یہ حضرت تھانوی رحم اللہ نے واقعہ لکھا ہے، واقعہ لکھا کہ ایک آدمی کو کسی زمانے میں 500 روپے ملے، بہت نیک تھا، 500 روپے ملے۔ اس زمانے میں 500 بہت بڑی قیمت تھی۔ کسی بھی زمانے میں پیسے کی قیمت دیکھنی ہو تو اس زمانے میں سونے کی قیمت دیکھ لے اور آج کے سونے کی قیمت دیکھ لے، فرق نظر آ جائے گا کہ اس زمانے میں 500 کتنے تھے۔ عدالت میں جمع کرا دیے، ہو پورے علاقے میں شہرت ہو گئی، علاقے میں تو اتنا نیک ہے۔ بعد میں کچھ عرصہ گزرا، کسی چھوٹے سے واقعے پر آدمی قتل کر دیا، چھوٹے سے قصے پر کسی اللہ والے سے کسی نے کہا کہ عجیب ہے، پہلے تو اتنی امانت دیانت تھی کہ 500 عدالت میں جمع کرا دیے اور اب چھوٹے سے معاملے کے اوپر آدمی قتل کر دیا۔ انہوں نے کہا انسان کو ہر وقت خدا کے فضل پر نظر رکھنی چاہیے، اپنے معاملے پر نظر نہ رکھے کہ میں ایسا ہوں میں ویسا ہوں۔
اگر حفاظت خدا بندی نہ ہو ایک دم میں شیطان بن جاتا ہے. کبھی اپنی نیکی پر، اس لیے میرے دادا مرشد فرماتے تھے شاہ عبد الغنی پھول پور رحمۃ اللہ علیہ، کہ ایک تو مثلا نیکی کا دریا میں ڈال، فرماتے کرتا جا ڈرتا جا، کرتا جا، اے نیکی کر تو رو اللہ، بس تو قبول بھی کر اور اس پر تو قائم رکھ، تو رکھے گا تو ہے، ورنہ اگر تیری حفاظت ختم ہو جائے تو میرے شیطان نے 7 لاکھ سال عبادت کی، حفاظت خدا بندی ختم ہوئی، خدا کے مقابلے پر آ گیا. تو اس کے دل میں یہ ہوتا ہمیشہ رہتا کہ میرے بھائی کی اگر بخشش ہوئی تو میری وجہ سے ہوگی. ایک دن خواب دیکھا، فرشتہ خواب میں آیا، انہوں نے کہا اللہ نے تیری بخشش کر دی تیرے بھائی کی وجہ سے. انہیں ایک آدمی کو خواب آیا، وہ بڑا حیران ہوا، میری وجہ میری بھائی کی وجہ سے میری بخشش ہو گئی. بھائی میں رات دن نمازیں پڑھتا ہوں، رات کو روزے رکھتا ہوں، دن کو روزے رکھتا ہوں، رات کو نمازیں پڑھتا ہوں، دن کو نمازیں پڑھتا ہوں. میرا بھائی تو بس فرض نماز، سنت مؤکدہ اور واجب پڑھ کے بھی اپنی ماں کی خدمت میں لگا رہتا ہے. یہ کیا الٹی بات؟ تو فرشتے نے کہا تو جو کچھ کر رہا ہے اپنی ذات کے لیے کر رہا ہے، لیکن تیرا بھائی جو کر رہا ہے تیری ماں کو اس کی ضرورت ہے. اللہ کے ہاں اس کے عمل کی قیمت زیادہ ہے. انسان کو ہر موقع پر دیکھنا چاہیے کہ یہاں پر مجھے کون سا عمل کرنا ہے. اعمال صالحہ یہ دوسری چیز ہے جو ایمان کو بڑھاتی ہے. عامل الصالحات، اللہ فرماتے ایمان اور عمل صالحہ کرے گا سیجعل لهم الرحمن ودا. اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ اس کے لیے محبتیں بنائیں گے. سب سے پہلے خود محبت کریں گے، پھر مخلوق کے دل میں اس کی محبت ڈال دیں گے، مخلوق بھی اس سے محبت کرے گی. اور تیسری چیز تقویٰ ہے، تقویٰ گناہوں سے بچنا. یہ تیسری چیز ہے جو انسان کو اللہ کی ولایت اور دوستی دلاتی ہے. گناہ سے بچتا ہے، اللہ کی نافرمانی سے بچتا ہے، اللہ کو ناراض کرنے سے بچتا ہے، دل کے چاہنے پر زندگی بسر نہیں کرتا، مولا کے چاہنے پر بسر کرتا ہے. ہر کام میں دیکھتا ہے، جب بھی کوئی چیز اس کے سامنے پیش آتی ہے تو دیکھتا ہے کہ میرے مولا اس پر راضی ہے یا ناراض ہوتا ہے. یہی درد دل ہے. وہ کہتے ہیں درد دل کیا؟ درد دل اسی فکر کا نام ہے. جب یہ فکر لگ جاتی ہے، انسان کو یہ فکر لگ جاتی ہے کہ میرا مولا ناراض نہ ہو جائے، ہر وقت اپنے دل کو اس طریقے پر تولتا رہتا ہے یار میں کوئی ایسا ارادہ نہ کروں جس سے میرا مولا ناراض ہو جائے، میں ایسا عمل نہ کروں جس سے میرا مولا ناراض ہو جائے. جب یہ فکر لگ جاتی ہے تو اس کو درد دل جو ہے نصیب ہو گیا، اس کو وہ خلش نصیب ہو گئی جو اللہ اپنے پیاروں کو عطا فرماتے ہیں. ہم وقت یہ خیال ہے میرا مولا ناراض نہ ہو جائے. اس کا نام تقویٰ ہے. حرام تمناؤں کے خون کرنے کا نام تقویٰ ہے میرے دوستوں. یہ بڑا مشکل مضمون ہے، یہ آسان کام نہیں ہے. ایمان تو ایک دفعہ آ گیا الحمدللہ. اعمال صالحہ پر بھی انسان جب آ جاتا ہے تو پھر زندگی بھر نہیں چھوڑتے، لیکن تقوی کا نفس کبھی عادی نہیں ہوتا. سن لو، یعنی کہ آپ کا نفس ایسا پاک ہو جائے کہ کبھی آپ کو گناہ کی طرف نہ لائے، ایسا نہیں ہے. اس سے ہر وقت ہوشیار رہنا پڑتا ہے. یہ مرتا نہیں ہے، ٹھٹھرتا ہے، مرتا نہیں ہے. ہم سمجھتے مر گیا، دیکھو جی مجھے کوئی تقاضا دل میں نہیں آ رہا. ہم نے حج میں بہت سے لوگ دیکھا، حج کے زمانے میں ہوتے ہیں او ہو کہتے جی بس اب تو ایسے لگتا ہے کہ بس ہمیشہ کے لیے ولی اللہ بن گئے. ابھی کراچی ایئرپورٹ، لاہور ایئرپورٹ پر پہنچتے نہیں ہے تو وہیں سے بدماشی شروع. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ پہلے زمانے میں یہ اسٹیشن پر حاجی اترتے تھے اور یہ مدرسہ کھلا ہی ہوتا تھا، گیٹ ویٹ نہیں ہوتے تھے، اچھا عمل کا زمانہ تھا. تو یہاں سے یہ بس سٹینڈ اس طرف ہے، ادھر بس سٹینڈ پر جاتے تھے حاجی لوگ. حج کے دنوں میں جب آ رہے ہوتے تو گولے چل رہے ہوتے، ڈھول ساتھ ڈھول بجانے والا ڈھول بجا رہا ہوتا، پوری جیسے بارات جا رہی ہو، ادھر سے گولے بج رہے. جب مدرسے میں آتے تو یہاں سے پھر خاموشی سے گزر جاتے، تو یہاں پتا ہے کہ مسئلہ ہو جائے گا، تو یہاں سے گزر جاتے. تو والد صاحب بہت ہنستے ان کے جب ڈھول کی آواز آتی ہے اور گولے،
بس فرمایا حج کر کے آیا، اتنی تکلیف بھی اٹھائی، گولے میں اور ڈھول میں سارا حج اڑا دیا۔ شیطان پوری کوشش کرتا ہے کہ انسان کے اعمال کو ضائع کر دے، عادت نہیں پڑتی، یہ ٹھٹھرتا ہے۔ آپ اچھے ماحول میں جائیں گے، چند دن رہیں گے تو آپ کا نفس آپ کو کوئی گناہ کا تقاضا نہیں کرے گا۔ جیسے آپ شیخ کی مجلس میں آئے تو تقاضا نہیں کرے گا۔ کہتا نفس بھی ہے، شیطان بھی حیران ہے، نفس بھی مشکل میں ہے، شیطان بھی حیران ہے، نفس بھی مشکل میں ہے، جس کو بہکانا تھا وہ شیخ کے محفل میں۔ لیکن مستقل عادی نہیں ہوتا تقوی کا، یاد رکھو، یہ زندگی بھر کا ایک ہی مجاہدہ ہے، وہ تقوی والا مجاہدہ ہے۔ ہر وقت ہوشیار رہنا ہے، ہر وقت، جب بھی کوئی کام پیش آئے، جب بھی چھوٹا نہ سمجھے، کسی شے کو چھوٹا نہ سمجھے کہ معمولی سی بات ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ چنگاری ہو جو تیرے ایمان کو بھی آگ لگا دے، ہو سکتا ہے وہ چنگاری ہو، بظاہر دیکھنے میں چھوٹی سی بات تھی، لیکن چھوٹی بات کبھی بہت بڑی ثابت ہو جاتی ہے، راستہ کھول دیتی ہے شیطان کے لیے۔ یاد رکھو، چابی چھوٹی سی ہوتی ہے لیکن دروازہ کھل جاتا ہے اس سے۔ اس مسئلے میں انسان کو بہت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ میرے دادا پیر ایک بڑی عبرت کی بات کہتے تھے کہ انسان اعمال صالحہ سے ایمان کے درخت کو بڑا کرتا ہے، اور وہ ماشاءاللہ بڑا ہو جاتا ہے، درخت کتنا بڑا ہو جاتا ہے، لیکن جب اس کو آگ لگتی ہے درخت کو، ایک دم میں جل کے خاک ہو جاتا ہے۔ ہمارے ہاں تو جنگل نہیں ہے، جہاں جنگل ہے، میں نے خود آسٹریلیا میں دیکھا، آسٹریلیا میں سفیدے کے درخت بہت ہیں، تقریباً 200 میل کے ایریے میں کالے کالے تنے کھڑے تھے، کوئی ان کے اوپر ایک بھی شاخ نہیں تھی، کالے کالے، اور حالانکہ وہ 100 فٹ اور 150 فٹ کے درخت تھے، لیکن آگ لگی، جلا کے خاک کر دیا۔ میرے دادا مرشد فرماتے تھے کبھی انسان محنت کرتے کرتے ایمان کے درخت کو اونچا لے جاتا ہے، لیکن پھر گناہ کی آگ لگاتا ہے، وہ جل کے خاک کر دیتا ہے۔ میں کس سے بہت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، اس کی معمولی اس کو معمولی نہ سمجھے، اس لیے دیکھیں نفس شامل تو نہیں ہو رہا ہے اس میں، میری گفتگو میں، میرے سننے میں، میرے کہنے میں، میرے دیکھنے میں، میرے پکڑنے میں، میرے چلنے میں، میرے بولنے میں، میرے لکھنے میں، میرے سوچنے میں نفس تو شامل نہیں ہو رہا۔ اگر ہو رہا ہے تو وہیں پر رک جاؤ، وہیں پر طبیعت کے رو، زور پر ہو تو رک، وگرنہ یہ سب سے گزر جائے گی۔ ہٹا لے خیال ذرا دیر کو، چڑھی ہے ندی اتر جائے گی۔ اس کا علاج کیا ہے؟ بریک لگاؤ، بریک، اور رک جاؤ، اور رکو گے، یہ نفس، اس کا حافظہ بڑا کمزور ہے، آپ اچھے کام میں لگاؤ گے، برا کام بھول جائے گا، اس کو یاد نہیں رہے گا میں نے ابھی برا کام کا، یاد بھی نہیں آئے گا اسے۔ حضرت تھانوی فرماتے تھے رحمت اللہ علیہ، فرمایا دنیا میں مشغول ہو یا دین میں، ان کی نفس سے حفاظت رہتی ہے، کیونکہ مشغولیت نفس کو اپنا کام نہیں کرنے دیتی۔ آپ موٹر سائیکل ٹھیک کر رہے ہوں تو ٹھیک کرتے کرتے آپ کوئی چیز سوچیں گے، کسی کے بارے میں سوچیں گے، اگر سوچیں گے تو پھر کوئی نہ کوئی چیز آپ کے ہاتھ پر لگ جائے گی، آپ کے ہاتھ پہ لگ جائے گی۔ جیسے کوئی ٹماٹر کاٹ رہے ہو یا پیاز کاٹ رہے ہو، تو پھر کیا ہوگا؟ ہاتھ کٹیں گے نا۔ یوسف علیہ السلام کا قصہ نہیں، کیوں ہاتھ کاٹے تھے؟ اس لیے کہ ان کی توجہ یوسف کی علیہ السلام کی طرف جب گئی تو اپنے ہاتھ کاٹ لیے بجائے سیب کاٹنے کے، ہے یا نہیں بولو؟ جو مشغول ہوگا نفس ادھر توجہ نہیں کر سکتا، کیونکہ اگر آپ کام میں یا دین کے کام میں لگے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، ذکر اذکار کر رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، واعظ و بیان سن رہے ہیں اور درس و تدریس کر رہے ہیں، دنیا کا بھی اگر کام کر رہے ہیں، اس لیے خلوت کاملین کے لیے مفید ہے، ناقصین کے لیے مضر ہے، کیونکہ شیطان فوراً دھمکے گا، نفس کو اشار کرے گا، چل اکیلا ہے، اس سے گناہ کرا۔ میرے شیخ فرماتے تھے یار دوستوں میں رہا کرو، ایسا جذبہ ہو دوستوں میں چلے جاؤ، ان کو چائے پلا دو، ان کا فلاں جگہ چائے پئیں گے، حلال کام کر لو، حرام کام نہ کرو۔ دوست کو جو چائے اس لیے پلاؤ گے
کہ یار میں گناہ سے بچ جاؤں، گناہ سے بچ جاؤں۔ یوسف علیہ السلام کو نہیں دیکھا، 12 سال جیل میں اس لیے گزار دیے کہیں مجھ سے گناہ نہ ہو جائے، حالانکہ نبی سے گناہ نہیں ہو سکتا، یہ عقیدہ ہے، نہ صغیرہ نہ کبیرہ، لیکن قیامت تک کے لوگوں کو سبق دے دیا، رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اے اللہ یہ دعوت گناہ، ان محلات میں دعوت گناہ مل رہی ہے، ہر طرف گناہ ہے، مجھے جیل خانہ زیادہ محبوب ہے کیونکہ تو راضی ہے، تو خوش ہے، تو خوش ہے، تو مجھے جیل میں رہنے کی پرواہ نہیں ہے، تیری خوشی چاہیے، اگر تیری خوشی نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے، محلات میں بھی برباد ہے۔ اگر اللہ ناراض ہے میرے دوستو، دنیا میں بھی جہنم ہے، آخرت میں بھی جہنم ہے۔ دیکھتے نہیں کتنے بڑے بڑے فن خان، تور مار خان، 30 مار خان، 40 مار خان، کروڑ مار خان، کیسے مار خانوں سے مار کھائے، مار کھائی یا نہیں کھائی؟ کیونکہ خدا ناراض ہے، خدا ناراض ہو جاتا ہے کسی سے، پھر نہ اس کو دنیا میں کچھ ملے گا نہ آخرت میں کچھ ملے گا۔ اور ہم تو ایمان والے ہیں، ہمیں تو اللہ نے اپنے فضل سے ایمان دیا ہے، ہمیں نے ایمان دیا اس لیے کہ تم میرے پیارے بن جاؤ، ہمیں تو دیا ایمان اس لیے کہ ہمیں تم پیارے بن جاؤ، بولو بھائی، ہمیں تو حوروں کے لیے تیار کر رہے ہیں، تیار ہو کیا حوروں کے پاس آتے ہی سیدھے بس 2 تو ملیں گی کم از کم، 2 دنیا کی ہوں گی، پھر ہو رہے ہیں 70 تک کے وعدے، جن کو شادیوں کا بہت شوق ہے آخرت میں پوری کر لیں، یہاں ایک ہی کو خوش رکھے، ایک ٹبری کو راضی رکھے، اس کو خوش رکھے، اس کی قدر کریں، بچے ہو جائیں تو اس کی قدر کریں۔ تو اللہ تعالی نے ایمان دیا ہمیں اس لیے کہ جنت میں بھیجنے کے لیے دیا، یہ ہمیں اتنی قیمتی چیز ہمیں اس لیے دی ہے۔ اب تم میرے پیارے بن سکتے ہو، بس تھوڑی محنت کرو، اعمال صالحہ کرو، تقوی اختیار کرو، اس نفس کی نگرانی کرو، اس کو گناہ سے بچاؤ، ہمیشہ دیکھو اس کو بدماشی تو نہیں کر رہا ہے، کیا چاہتا ہے یہ۔ اس لیے حضرت جنید بغدادی فرماتے تھے کہ پرسرات کی طرح تقوی ہے، پرسرات کی طرح جو بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز ہے، ایسے تقوی ہے جو کہ نفس کا پتہ نہیں چلتا کہ کب آ کر وہ ڈنگ مار دے اور تجھے پتہ بھی نہیں چلے کہ تجھے ڈنگ پڑ گیا ہے۔ ایسا سانپ ہے جو نظر بھی نہیں آتا، ایسا ڈستا ہے، اندر بیٹھا ہے، ہمارے اندر بیٹھا بھی اندر ہے، باہر بھی نہیں، بیٹھا بھی اندر ہے، کیا کرے آدمی؟ انسان کے ساتھ ہی مرتا ہے، اس سے پہلے نہیں مرتا، انسان مرتا ہے تو یہ مرتا ہے، ویسے نفس نہیں مرتا، ہاں کمزور ہو جاتا ہے، مزمل، جب انسان مجاہدہ کرتا ہے تو اس کی مثال اس کتے کی طرح ہو جاتی جس نے ڈانگیں کھائی ہیں، سوٹے کھائے، ڈنڈے کھائے، سمجھتے ہو؟ کوئی کتا رستے میں ہو تو آپ نے 2-4 ڈانگیں یا 2-4 پتھر 1-2 دفعہ اس کو لگائے تو تمہیں دیکھ کر بھونکے گا ضرور لیکن قریب نہیں آئے گا، پھر نفس بھونکے گا ضرور لیکن بہت دور سے کر دے گا، لیکن تیرا ہاتھ پکڑ کر تو اسے گناہ نہیں کرائے گا۔ یہ مجاہدے کا ہی اثر ہوتا ہے، پھر کرتے کرتے پھر اچھی عادت پڑ جاتی ہے، پھر نفس آخر میں نفس مطمئنہ بن جاتا ہے، جب دنیا سے جاتا ہے تو نفس مطمئنہ کے خطاب سے لے جایا جاتا ہے، لیکن مطمئنہ تب بنتا ہے جب اس پر پہلے محنت ہوتی رہے، ایک دم بن جاتا ایسا نہیں ہے، پہلے ان پر محنت کرنی پڑتی، مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، اس کے خلاف چلنا پڑتا ہے، اس کی نگرانی کرنی پڑتی ہے، اگر غلطی ہو جائے تو فوراً توبہ استغفار کر کے توبہ کر کے اس دروازے کو بند کرنا پڑتا ہے جو اس نے کھولا ہے، کیونکہ نفس کی شیطان کے لیے دروازہ نفس کھولتا ہے، یاد رکھو، یہ اندر بیٹھا دروازہ کھولے گا اندر سے، تو گھر کا بھیجی لنکا ڈھائے، دنیا میں جتنے بھی بڑے بڑے شکستیں ہوئی تو گھر کے لوگوں نے شکستیں دلوائی، گھر والے جو ہیں وہ شامل ہو گئے، اس لیے پیغمبر اسلام نے فرمایا کبھی بھی کفر کبھی بھی ایمان والوں کے سامنے نہیں ٹھہر سکتا، الا کہ ایمان والی اگر کچھ ان کے ساتھ کافروں کے مل جائیں تو پھر ایمان والوں کو شکست ہو سکتی ہے، ورنہ کافر شکست نہیں دے سکتا، اندر سے کچھ لوگ ان سے مل جائیں گے پھر شکست ہو جائے گی، یہ ہمیشہ ایسے ہوا ہے۔ جعفر از بنگال صادق از دکن، ننگے دین ننگے ملت ننگے وطن، علامہ اقبال نے شعر کہا، یہ کیا تھا؟ اندر کے لوگ تھے، اندر کے لوگ تھے۔ توسی جس نے تاتاریوں کو بغداد پہ چڑھائی کرائی اندر کا آدمی تھا، اندر کے لوگ تھے، ورنہ کافر، اگر کافر سامنے آ جائے مومنوں کے
تو مومن اگر ہتھیار بھی نہیں ہوں گے ہیں، آج سے 20 سال پہلے جب واقعات ہوئے تو ایک شعر علامہ اقبال کے ایک شعر پر بہت مذاق اڑایا گیا، مذاق بھی لندن کے اردو پروگرام میں مذاق اڑایا گیا کہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. تو انہوں نے مذاق اڑایا کہ علامہ اقبال کا یہ جو ہے مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے، یہ مومن بے تیغ والے دیکھیں گے ان کی بے تیغی کب کام آئے گی. تو جب یہ 20 سال پورے ہو گئے تو لوگوں کو حافظہ بڑا اچھا ہوتا ہے، تو ان کو یاد آ تو انہوں نے پھر ان کو بھیجا، انہوں نے کہا وہ شعر اب پورا ہو گیا، اب دیکھ لو ذرا اس کو، تو اب دیکھ لو تم یہ شعر پورا ہو گیا کہ نہیں، موہن بے تیغ بھی لڑتا سے، اب دیکھ لو ذرا تم اس کو. ورنہ کفر کی طاقت نہیں کہ ایمان والوں کے سامنے کھڑا ہو، یاد رکھو جب بھی کھڑا ہوگا اندر والے ساتھ اس کے ہوں گے. پھر تو شیطان کا راستہ نفس کھولتا ہے، اندر سے اگر نفس راستہ نہ کھولے تو شیطان کی ہمت ہی نہیں ہے کہ انسان کو گمراہ کر سکے. اس لیے میرے دوستو 3 چیزیں یاد رکھو. ایمان الحمدللہ اللہ نے اپنے فضل سے دیا ہے، اعمال صالحہ یہ کرنے ہیں، تقوی یہ مجاہدہ ہے، ہم نے یہ مجاہدہ کرنا ہے، یعنی اعمال صالحہ کرنے والی چیز ہے اور تقوی نہ کرنے کا نام ہے، یعنی گناہ نہ کرے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.